السلام علیکم فرینڈس، آج ہم پڑھیں گے غزوہ احد کے بارے میں کہ وہ کب لڑی گئی تھی، یہ مارکا کب ہوا تھا اور اس کے کازز کیا تھے اور اس کے فورسز اور آؤٹ کمز وغیرہ کیا تھیں اس کی۔ تو یہ بیسیکلی اسلام کی دوسری بڑی جنگ تھی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پارٹیسپیٹ ہوئے تھے۔ یہ ہوئی تھی 3 شوال 3 ہجری میں اور 23 مارچ 625 عیسوی میں۔ اس کے کازز جو تھے وہ تھے کہ قریش ور ڈیفیٹڈ ان بیٹل آف بدر، جنگ بدر میں جو ہوا تھا تو اس میں جو قریش تھے وہ ظاہر سی بات ہے مارے گئے تھے کافی، اور ان کے جو بہت بڑے لیڈرز تھے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ولید جیسے بڑے بڑے لیڈرز تھے تو وہ مرے تھے وہاں پر۔ تو ہوا کچھ اس طرح، جب یہ قریش واپس گئے تھے تو وہاں ان کے جو ریلیٹیوز تھے ان کو بہت غصہ آیا، وہ بہت ہی اگریسو ہو چکے۔ قریش جو تھے ان مسلمین کو بہت ہی نچلے طبقے کا سمجھتے تھے، اور جب یہ ہرا چکے، جب یہ مارکا انہوں نے ان کو جب شکست ملی تو انہوں کو بہت غصہ آیا کہ ان لوگوں سے ہم ہار کے آئے ہیں واپس۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اور ہمارے ریلیٹیوز مارے گئے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ان کا انتقام لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ ریزن تھا بیسیکلی۔ دوسرا تھا قریش سوٹ ریونج، یعنی کہ قریش نے بدلہ لینے کی جو جسارت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے ریلیٹیوز کا بدلہ ہی لیں گے کسی بھی حوالے سے۔ اور جو فورسز تھے مسلمس جو تھے اس میں 700 تھے، ہم نے زیادہ تر سنا ہے کہ یہ 1000 تھے، بلکہ یہ 700 تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب مسلمان یعنی کہ وہ ریڈی ہو رہے تھے میدان جنگ میں جانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو وہاں پر بلا کے اور مشورہ کیا کہ کس طرح لڑا جائے، آیا ہم مدینہ میں ہی رہ کر لڑے یا پھر مدینہ سے آؤٹ اسکرٹ کہیں جا کر لڑے۔ تو میجورٹی کی جو رائے تھی، یعنی کہ جو ینگسٹرز تھے انہوں کی بھی یہی رائے تھی کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر لڑیں، تاکہ قریش کو پتہ چلے کہ یہ ہم بہادر ہیں، ایسا نہیں کہ ہم ڈرپوک ہیں کہ گھر بیٹھے ہی لڑائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 300 منافقین تھے جو ہائپوکرائٹس تھے، ان کا جو لیڈر تھا وہ تھا عبداللہ ابن ابی۔ وہ بھی 300 منافقین کے ساتھ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب میدان میں پہنچے تو اس کا ارادہ کچھ بدل گیا۔ تو کہا جا سکتا ہے شاید یہ کوئی پری پلاننگ سازش تھی انہوں کی کہ جا کر پھر ہم میدان میں واپس آ جائیں گے، خیر، یا پھر کوئی اور اس میں کوئی بات تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی جو تھا اس نے اپنے پورے آرمی 300 کی جو تھی وہ اس کو واپس لے گیا تھا، یعنی کہ یہ 300 یہاں پر مائنس ہو چکے تھے یہاں پہ، باقی یہاں پہ بچے تھے 700۔ تو 700 لڑ رہے تھے کتنے بندوں کے ساتھ؟ 3000 کی آرمی کے ساتھ یہ لڑنے گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی لیڈنگ کر رہے تھے، یعنی کہ سپہ سالار جو تھے، لیڈر تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور قریش جو تھے 3000 تھے، جن کا لیڈر تھا ابو سفیان، جو کہ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں کے قریش کے لوگوں نے اس کو بہت تانازدی کی کہ تم کیوں نہیں گئے تھے، تم جاتے تو شاید ہمارے یہ بڑے بڑے جو لیڈرز تھے یہ نہ مارے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان بہت ہی اگریسو ہو کر اپنی آرمی کو لے کر نکل آئے تھے مدینہ کی جانب کہ ہم جا کر مدینہ کو فتح کریں گے اور معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کریں گے۔ تو بیسیکلی اس مارکے کا جو نام تھا احد، تو وہ کس وجہ سے پڑا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ یہاں پر ایک ماؤنٹین رینج تھی۔ ہم نے آج تک پڑھا ہے کہ یہ ایک پہاڑ تھا، یہ پہاڑ ایک نہیں ہے بلکہ یہ ایک سارا کا سارا ایک رینج ہے، ماؤنٹین رینج، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا۔ تو یہ اس سارے کو بولتے ہیں احد، ٹھیک ہے۔ اور اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے رمات، جبل رمات، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر ٹھہرے تھے وہ یہاں کچھ یوں سمجھ لیں کہ خیمہ تھا ایک، ٹھیک ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تھے اور یہاں سے لیڈنگ کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کیا کچھ کرنا ہے اور اسٹریٹجیز جو ہوتی ہیں مارکے کی کہ آپ کو اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، خیر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں پر یہ تھا جبل رمات، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکا اسٹارٹ ہونے سے پہلے یہاں پر جو جبل رمات تھا یہاں پر 50 آرچرز بھیجے تھے، 50 آرچرز یعنی کہ تیر انداز، تیر لگانے والے، جو جن کے نشان اچھے تھے تیروں میں، تو وہ 50 عبداللہ ابن جبیر کی لیڈرشپ میں، عبداللہ ابن جبیر کی لیڈرشپ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز
تیر انداز حضرت عبداللہ ابن زبیر کی لیڈرشپ میں یہاں پر بٹھا دیے تھے، تاکہ اگر پیچھے سے اس جبل الرمات کے پیچھے سے اگر کوئی دشمن اٹیک کرے تو آپ اس کو تیر بازی کر لینا اس پہ، ٹھیک ہے، تیر لگا دینا۔ باقی جو 700 مسلمان تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گروپوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ کون سے تھے؟ ایک تھے مہاجرین، یہاں پر بیچ میں آئے تھے، جو ایک گروپ تھا مہاجروں کا، ٹھیک ہے، ایک گروپ یہ تھا مسلمانوں کا، ایک گروپ یہاں اس سائڈ تھا، اوس نام تھا جس کا، اوس یہاں پہ تھا، اور خزرج اس سائڈ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 گروپ بڑھ چکے تھے مسلمانوں کے حمایت کے لیے، اور جہاں پر بھی 3 گروپ تھے قریش کے، وہ کون سے تھے؟ رائٹ سائڈ جو لیڈ کر رہا تھا اکرمہ ابن ابو جہل جو تھا، اکرمہ بن ابو جہل، ابو جہل جو بدر میں مارا گیا تھا، اس کا یہ بیٹا تھا اکرمہ۔ وہ بہت ہی اگریسو تھا کہ میں اپنے باپ کا انتقام لوں گا، تو اکرمہ بن ابو جہل یہاں سے لیڈ کر رہا تھا، اور بیچ میں ابو سفیان تھا جو کہ مین لیڈر تھا اس کی آرمی یہاں پہ تھی، یہ ایک گروپ تھا، اور تیسرا گروپ تھا خالد بن ولید کا، خالد بن ولید، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب گروپ بڑھ چکے تھے، اب جنگ میں جس طرح انڈیویجول لڑائی وہ ہو چکی تھی، اس میں مسلمان ہی جیت چکے تھے، اور پھر اوپننگ فائٹ میں کچھ ہوا اس طرح کہ مسلمان آہستہ آہستہ جو ہے وہ قریش کو مارتے جا رہے تھے، تو وہ کس طرح مسلمان قریش میدان چھوڑ کر باہر بھاگ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو جبل الرمات پہاڑ تھا، یہاں پر کھڑے دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان تو جیت چکے ہیں تو ہمیں اوپر کھڑی ہونے کی تو ضرورت ہے نہیں، تو ہم بھی جا کے جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹ لیں، جا کے ہمارا بھی تو حق ہے۔ تو یہاں سے جب یہ جا رہے تھے، یہ تیر انداز جب نیچے جا رہے تھے جبل الرمات سے، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے انہوں کو منع کیا تھا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا اگر آپ دیکھو کہ مسلمان مر چکے ہیں اور پرندے ان کے گوشت کو کھا رہے ہیں، تب بھی آپ کو جبل الرمات سے اترنا نہیں ہے۔ پر یہ بات کو سمجھے نہیں، بس انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ یہاں تک محدود ہے یہ حکم کہ بھائی مسلمان جیت گئے ہیں، اب ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ جو آرچرس تھے، ان میں سے 90% آرچرس جو تھے وہ چھوڑ چکے تھے اس پہاڑ کو، یہ اتر کر پھر میدان میں آ گئے تھے بوٹی کلیکٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ مال غنیمت لینے کے لیے۔ تو ٹھیک اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا خالد ابن ولید۔ تو خالد ابن ولید نے جب دیکھا کہ یہاں پر تو بس تھوڑے سے ہی یہی کچھ 9-10 بندے رہ گئے ہیں، تیر لگائیں گے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی مطلب کہ اس کو دیکھ لیں گے، ہینڈل کر لیا جائے گا۔ تو خالد ابن ولید نے فل لائٹنگ اسپیڈ میں پہاڑ سے پیچھے کی طرف اپنی آرمی کو لے کر آیا۔ پہلے تو پیچھے سے جا کر جو ہے وہ مسلمانوں کو اٹیک کیا، اور کچھ قریش ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف آئے، اور اس ٹائم 9 صحابہ کرام تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ جب مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی ہم تو اب مارے جا رہے ہیں، کافی مسلمان شہید ہو گئے تھے اس پیچھے سے آ کر اٹیک کرنے کی وجہ سے، پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمان تو زیادہ ہی شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے خیمے سے نکل کر جلدی سے یہاں جو ماؤنٹین رینج ہے احد کی، یہ ساری احد اس کو بولتے ہیں، ماؤنٹین رینج یعنی کہ سلسلہ پہاڑ تھا جو، یہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مسلمانوں کو وہاں پہ بلایا کہ آپ اوپر آ جائیں۔ جب یہ اوپر آئے تو اب یہ جو قریش تھے، انہوں نے آخر میں آ کر کوشش کی کہ ہم جبل احد پر چڑھنے کی کوشش کریں، پر ان کے گھوڑے جا نہیں پا رہے تھے اوپر، اور پیدل تو ان کی اسپیڈ نہیں تھی اتنی تاکہ اوپر چڑھیں۔ خیر، تو آخر میں انہوں نے دیکھا کہ بھائی بہت ہو چکا، ہم اب یہ بہت ہے، اب چلتے ہیں۔ تو ابو سفیان اپنی پوری آرمی کو لے کر واپس چلا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ایک رول تھا وہ ایک عورت تھی ہندا۔ پریویس ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عتبہ نامی شخص تھا اس کی بیٹی تھی یہ ہندا، عتبہ کی بیٹی تھی ہندا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے اپنے ایک سلیو کو آرڈر کیا تھا کہ اگر تم حمزہ کو ختم کرو گے، یعنی کہ عتبہ کو جو مارا تھا وہ مارا تھا حضرت حمزہ نے بیٹل آف بدر میں،
تو اس کے انتقام کے لیے ہندا نے اپنے غلام کو بولا کہ اگر تم نے حمزہ کو مارا تو میں تمہیں آزاد بھی کر دوں گی اور بہت کچھ تحائف بھی رکھے گئے تھے اس پہ. خیر تو اس وحشی غلام نے جو ہندا کا وحشی غلام تھا اس نے حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا. تو آؤٹ کمس کی طرف چلتے ہیں. مسلمس لرنڈ ڈسپلن اینڈ اوبیڈینس آف دا لیڈر, یعنی کہ جو انہوں نے یہاں پر ایک غلطی کی تھی, مین یہاں پر ہرانے کی جو مین سبب تھا جو وہ یہ تھا کہ جو آرچرز تھے جبل رمات پر وہ اتر کے میدان میں آئے تو پیچھے سے اٹیک ہوا, انہی کی وجہ سے ہوتا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھ چکے اور یہ سیکھ چکے تھے کہ اب کبھی بھی ہمیں لیڈر کی برخلافی نہیں کرنی اور ڈسپلن کو بالکل ویسے رکھنا ہے جسی طرح ہمیں لیڈر نے حکم کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ بہت کچھ سیکھے تھے. اس کے بعد ہی مسلمانوں نے بہت کچھ سیکھا تھا اور اگلی جو جنگیں ہوئی تھیں ان میں مسلمانوں نے جیتا تھا. 70 مسلمان شہید ہوئے اور 20 قریش تھے جو مارے گئے تھے. ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی مسلمان ہار چکے تھے, پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو قریش کا جو آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے کہ ہم ایک تو مدینہ کو فتح کریں گے اور نمبر 2 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کے قتل کر دیں گے. تو ان کا یہ دونوں جو آبجیکٹیوز مین آبجیکٹیوز تھے یہ دونوں پورے نہیں ہوئے تھے.